نہیں، وہ ان کا رویہ ہی ٹھیک نہیں ہے. ابھی بھی وہ جب نکلے ہیں تو اس کے بعد ہی واز سو تھریٹننگ کہ میں آپ کو کیا بتاؤں. لیکن آئی ول ٹیک ہم ٹو دا کورٹ اگر یہ باز نہ آئے اس طرح کی حرکتوں سے. ابھی بھی ان کا جو ایٹیٹیوڈ تھا وہ ان ایکسیپٹیبل تھا. فواد صاحب بھی وہاں پہ کھڑے ہوئے تھے اور سب نے وہاں پہ ان کا تماشا دیکھا ہے. فواد صاحب الیکشن لڑیں گے جیلم سے اور میں ان کی کیمپین کا آغاز کرنے لگی ہوں کل سے. وہ جیل میں ہوں گے اور کیمپین ان کی اہلیہ کریں گی ہبا فواد. ابھی صرف ہم نے کیمپین کا آغاز کیا ہے میں نے، جو کہ ہم جیلم کی عوام کو میسج دینا چاہتے ہیں کہ ہم بالکل مقابلے میں ہیں جب تک ہماری نااہلی کا فیصلہ نہیں آتا. اور فواد صاحب کے ٹکٹ کے اوپر کوئی اور فیملی کا ممبر نہیں لڑے گا. حیران کن بات ہوئی ہے کہ میں نے زندگی میں 75 سال کی اگر آپ ہسٹری پاکستان کی پڑھیں تو میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی انسٹیٹیوٹ خود اٹھ کے اڈیالہ آ رہا ہے ٹرائل سننے کے لیے، جو کہ آج خان صاحب اور فواد کا تھا. سارا کا سارا انسٹیٹیوشن، آپ کے ججز، آپ کے ممبرز، وہ سارے کے سارے اڈیالہ آئے ہیں. میرے خیال سے تو اس کو ہم وہاں پہ بھی پیش کر سکتے تھے فواد صاحب کو، لیکن ایسا نہیں کیا گیا. اور اب دیکھتے ہیں کہ 19 تاریخ کو فرد جرم عائد کرتے ہیں یا نیکسٹ پیشی ڈلتی ہے، ابھی اس کا کوئی پتہ نہیں ہے. فرد جرم عائد کیوں نہیں ہو سکی میڈم فرد جرم عائد کیوں نہیں ہو سکی؟ آئی تھنک آج انہوں نے نہیں کیا ہے، آرگیومنٹس ہوئے ہیں تو انہوں نے ڈیٹ دے دی ہے ہمیں 19 تاریخ نا. آپ کی ملاقات ہوئی ہے؟ جی میری ملاقات ہو گئی ہے فواد صاحب سے. کیا وجہ ٹویٹ کی تھی کہ بھابھی اور بھتیجیوں کے جو ہے وہ حق جو ہے وہ مارا جا رہا ہے فیصل صاحب کو؟ آج آپ کی ملاقات ہوئی ہے، کوئی رنجش چل رہی ہے آپس میں آپ لوگوں؟ نہیں، وہ ان کا رویہ ہی ٹھیک نہیں ہے. ابھی بھی وہ جب نکلے ہیں تو اس کے بعد ہی واز سو تھریٹننگ کہ میں آپ کو کیا بتاؤں. لیکن آئی ول ٹیک ہم ٹو دا کورٹ اگر یہ باز نہ آئے اس طرح کی حرکتوں سے. کہ دیکھیں ہر کسی کا اپنا ایک رائٹ ہوتا ہے، لیگل رائٹ ہے. میں ان کی اہلیہ ہوں، میرے سے ان کے 2 بچے ہیں، میرا اپنا لیگل رائٹ ہے. وہ بھائی ہیں، اگر وہ اس کے اندر لائر ہیں ان کا علیحدہ ایک اپنا رائٹ ہے. ہم کسی کا رائٹ بیٹرے نہیں کرتے. اور میری ایسی ایز اے پروفیشنل اگر آپ دیکھیں تو میرے کبھی بھی آپ کو میری طرف سے کوئی تک کلامی نہیں ملی ہوگی. یہ سوال کیا گیا تھا تو انہوں نے کہا کہ اس وقت ہبا کو ڈسکس کرنا ضروری نہیں ہے، تمام فوکس کیسز پہ ہے. پھر میرے خیال سے ان کو ڈسکس کر لیں ہم. گڑت ہے، بے بنیاد ہے. لاسٹ نہیں کوئی بے بنیاد نہیں ہے. ابھی بھی ان کا جو ایٹیٹیوڈ تھا وہ ان ایکسیپٹیبل تھا. فواد صاحب بھی وہاں پہ کھڑے ہوئے تھے اور سب نے وہاں پہ ان کا تماشا دیکھا ہے. لیکن اینی ویز ہم اس کے اوپر بات نہیں کرتے. اٹ ڈزنٹ میٹر. آئی ول ہیو مائی اون کاؤنسل. فواد صاحب کی پولیٹیکل سٹینڈنگ اب کیا ہے؟ کیونکہ ہم نے دیکھا کہ وہ پی ٹی آئی سے پیچھے ہٹے، سیاست سے علیحدگی کا اعلان کیا، لیکن آج پھر وہ مشکلات میں ہیں. تو کیا اپنی پولیٹیکل سٹینڈنگ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں؟ دیکھیں اس کے اوپر تو وہی آپ کو بہتر بتا سکیں گے کہ ان کی آگے کیا اسٹریٹجی ہے. لیکن یوں کہ فواد صاحب الیکشن لڑیں گے جیلم سے اور میں ان کی کیمپین کا آغاز کرنے لگی ہوں کل سے. اور میں جا کے وہ جیل میں ہوں گے اور کیمپین ان کی اہلیہ کریں گی ہبا فواد انشاءاللہ جیلم سے. اور دیکھتے ہیں کہ اب یہ نااہل کرتے ہیں یا آگے کیا ہوتا ہے، وہ تو ابھی ڈیسائیڈ ہوگا. عمران خان اور فواد چودھری کی ملاقات یہ ہم ڈیسائیڈ کریں گے. میڈم فواد چودھری اور عمران خان کے اندر ملاقات ہوئی ہے اندر؟ ہاں جی، کٹھے بیٹھے ہوئے تھے سب لوگ، لیکن انہوں نے مجھے آگے نہیں بیٹھنے دیا. جہاں پہ ساری بہنیں بیٹھی ہوئی تھیں، جہاں پہ ان کی اہلیہ خان صاحب کی بیٹھی ہوئی تھی، جہاں پہ ساری خواتین، تو مجھے انہوں نے پیچھے بٹھایا، مجھے آگے نہیں جانے دیا. لیکن پھر میں نے بھی بات کر لی، لیکن ٹھیک تھے اندر. الحمدللہ اللہ پہ یقین رکھیں اور انشاءاللہ کچھ نہ کچھ بہتر ہوگا. لیکن آئی پی پی کی ٹکٹ سے الیکشن لڑیں گے. میں نے آپ کو یہ بات کہی ہے کہ ابھی صرف ہم نے کیمپین کا آغاز کیا ہے میں نے، جو کہ ہم جیلم کی عوام کو میسج دینا چاہتے ہیں کہ ہم بالکل مقابلے میں ہیں جب تک ہماری نااہلی کا فیصلہ نہیں آتا. اور فواد صاحب کے ٹکٹ کے اوپر کوئی اور فیملی کا ممبر نہیں لڑے گا، لیکن کیمپین ان کی میں رن کروں گی. یہ ڈیسائیڈ ہو گیا. تو پھر آپ لڑیں گی؟ وہ پھر رد عمل جی ہم ڈیسائیڈ کریں گے کہ کیا ہوتا ہے. جی جو فواد صاحب کہیں گے اس کے اوپر پھر ہم چلیں گے. ایک ایک کر کے کر لیں. لیکن آپ کہہ رہی ہیں نائل ہو سکتے ہیں، وہ کہتے ہیں معافی مانگ چکے ہیں. وہ معافی دیکھیں ریجیکٹ ہوئی ہے تو ٹرائل چلایا ہے نا انہوں نے. جب آپ کی معافی ایکسیپٹ نہیں ہوئی تو کیس ختم ہو جائے. بٹ دے ڈیسائیڈڈ آگے نہیں جانے دیا. آئی مین سیکیورٹی تھی نا، جیل کے ہی لوگ ہوں گے نا، سیکیورٹی تھی. میں بھی ابھی شاید پہلا ٹرائل تھا. دیکھیں میں کسی پہ الزام نہیں لگاؤں گی. دے ور ویری کائنڈ ود می. انہوں نے ایسی کوئی حرکت نہیں کی ہے کہ میں کہوں کہ جی بہت انتظامیہ بہت برا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. لیکن نیکسٹ ٹائم کر دیں گے ساتھ. ہم نے کھڑے ہو کے بات کر لی. پہلے کیسز میں فیصل چودھری صاحب آپ سے رابطہ کرتے تھے، کس کے بعد سے آگاہ کرتے تھے؟ جی میں ان کے ساتھ. آپ کو لگتا ہے کہ مجھے تو آئی مین لیگلی ہم ہر چیز ڈسکس کرتے ہیں نا کہ آگے لائے عمل کیا ہونا ہے، کس طرح ہم نے چلنا ہے، ہماری اسٹریٹجی کیا ہونی ہے. تو ایوری تھنگ از ڈیسائیڈڈ اور ڈیسائیڈ ہوتا ہے جب ہماری ملاقات ہوتی ہے. بہت شکریہ میڈم. تھینک یو. ٹھیک ہے ماشاء اللہ سے جیلم، لیکن تیار ہو جائے الیکشن کیمپین کے لیے. تھینک یو.